اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ہماری یہ جو قرآن مجید کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں، جو ہم نے پہلے مخارج پڑھے تھے، ہم نے جو تجوید کا شروع کیا تھا، اس تجوید کے بعد جو بھی ہم نے وہاں پہ رولز پڑھے، جو بھی ہم نے مخرج ادا کیے، جو ہم نے ان کو سیکھا، انشاءاللہ عز و جل اب ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم آگے قرآن پاک شروع کریں گے، اور جو باقی رول اور قواعد جو ہمارے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم باقاعدہ قرآن پاک شروع کریں گے، اور آپ لوگوں نے بھی جو پہلے جو ہم نے مخارج پڑھے ہوئے ہیں، جو ہم نے تجوید جب شروع کی تھی تو ہم نے جو رولز دیکھے قرآن پاک پڑھنے کے، اس کو ادا کرنے کے جو بھی ہم نے طریقے دیکھے، ان سب کو آپ لوگوں نے پہلے ریوائز کر لینا ہے، تاکہ ہم جب یہ جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اس میں ہمیں پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ ہو کہ کہاں پہ کون سا حروف ہے، اس کی کون سی، کس حروف کی کون سی ادائیگی کہاں سے کس مخرج سے ادا ہوتی ہے، اور اس کی کیا اقسام ہے، تو تبھی جا کے ہم اس کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو باقی ہمارے رول ہیں، جو جس طرح کے ہم غنا کہاں پہ کرنا ہوتا ہے، کتنا لمبا کریں، کیسے ٹھہریں، کہاں پہ ٹھہریں، اور جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ کے شروع کر لیتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم پہلے چلتے آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب ایک دفعہ میں پڑھ لوں گا، ہم زیادہ نہیں، شروع میں بالکل تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں گے، ایک دفعہ میں شروع کر دوں گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ دیکھ لینا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقل ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ سب سے پہلے یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں تعوذ اینڈ تسمیہ۔ اب تعوذ اینڈ تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے تعوذ اور تسمیہ کس کو کہتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تعوذ اور تسمیہ ادا کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ، اب اس کو اگر آپ اعوذ، اب یہاں پہ آپ کو جو ہم نے چیزیں یاد کی ہیں، جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ زبر، زیر اور پیش اگر کسی حرف سے پہلے آ جائے، حروف مدہ کون کون سے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی تو آپ سمجھ سکیں گے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اب یہ سامنے چونکہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی آئے گا۔ بسم اللہ۔ اب میم کو لام سے ملاتے ہوئے ایک چیز کا آپ یہاں پہ خیال کریں، اب کیونکہ آج ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنی ہیں۔ جو یہ سین کے اوپر ہے یہ ہے جزم۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ حروف ساکن بن جاتے ہیں جب جزم آئے، کس طرح سے وہ ساکن بنتے ہیں۔ جزم سین کے اوپر ہے، لام کے اوپر یہ دیکھیں، یہ جو لام ہے یہ اس کے اوپر شد ہے۔ اب جزم اور شد میں ہم دونوں میں ملا کے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ جزم کو ادا کرتے ہوئے ہم بالکل ایک فلو میں جا کے ہم اس کو ملاتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ، جھٹکا نہیں دیتے۔ جبکہ شد کے ساتھ جس لفظ کے اوپر تشدید ہو اس کے اوپر ہم ایک جھٹکے سے ملاتے ہیں، جس طرح بسم اللہ، اب میم کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے، لیکن بسم اللہ ہا کو را سے ملاتے ہوئے، الرحمہ، اب را کو ہا سے ملاتے ہوئے، رح ہم نہیں، بالکل ایک آرام سے ہم اس کو ادا کریں گے، رحمن الرحیم۔ تو شد اور جزم کا آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے، یا اس کے نیچے کھڑی زیر آ جائے، یا اس کے بعد ایک الف آ جائے، اب الف کس طرح سے آ جائے؟ کسی لفظ کے ساتھ ملایا ہوا الف ہو، جس طرح یہاں پہ الگ سے الف ہے، یہاں پہ الگ سے الف ہے، کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا الف نہیں ہے،
تو جب کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا الف ہو، کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر ہو، تو اس کو ہم کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر اس کو آپ اس طرح سے کاؤنٹ کر لیں کہ جتنی دیر میں میں اگر اپنی مٹھی کو بند کر لوں اور جتنی دیر میں آرام سے، اس جلدی سے نہیں، ایک آرام سے اپنی انگلی کھولتا ہوں، اپنی اگر میں مٹھی بنا لوں، اپنے ہاتھ کو میں بند کر لوں، مٹھی بنا لوں، اور جتنی دیر میں انگلیاں اس کی اوپن کرتا جاؤں گا، کھولتا جاؤں گا، ایک ایک انگلی کھولتا جاؤں گا، میرا ہاتھ پورا کھل جائے گا۔ تو جتنی دیر میں ایک انگلی آپ کھولتے ہیں، آپ اس کو اتنا لمبا کریں گے۔ جس طرح سے اگر میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے مدہ۔ اب مدہ جس طرح سے چھوٹی مدہ بھی ہوتی ہے اور بڑی مد بھی ہوتی ہے، اب وہ جب کہیں آگے آئے گی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہیں۔ جزم، شد، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الف، زبر، زیر اور پیش تو ہمیں حرکات کا تو ویسے ہی معلوم ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمد، اب یہاں پہ ہا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح بھی اوپر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں بسم اللہ، یہ ہا ہے، دوسرا ہا، ہر رح، اس کے بعد ہلکی حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، روح پڑھتے ہیں اور یہاں پہ بھی نرواہیم، یہ غلط ہو جائے گا، نرواہیم نہیں، نرواہیم، را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نروا۔ اس طرح سے کچھ لوگوں کو ہم نے پڑھتے ہوئے سنا ہے، غلط ہو جائے گا، اس طرح سے ادا نہیں کرنا۔ اب پہلی آیت میں ایک دفعہ پوری تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں لام کو ملاتے ہوئے میرے جو زبان ہے وہ ثنایا علیہ سے مل رہی ہے پہلے۔ اچھا، اب اگر الف کے اوپر زبر، زیر اور پیش آ جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا، اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ پھر سے سن لیں، اگر الف کے اوپر زبر، زیر اور پیش آ جائے وہ الف نہیں، اس کی ہم آواز یا اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ حمزہ کی طرح ادا ہوگی۔ الف کب الف ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، جس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ الف ہے لیکن یہاں پہ یہ حمزہ ہے، تو حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم، حمزہ زبر لام اب جب آپ نے حمزہ کو لام سے ملاتے ہوئے آپ ایک ایک حرف کو دیکھیں گے، اس کی جو ہم نے اقسام پڑھی تھی اور اس کی ادائیگی کا جو طریقہ دیکھا تھا، وہ چیز ادا کرتے ہوئے ہم ہر حروف کی ادائیگی کریں گے۔ اب لام کو ملاتے ہوئے ثنایا علیہ سے ہماری زبان مل رہی ہوگی، اب ساتھ ہی دیکھیں حروف حلقی، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، حروف حلقی حلق سے ادا ہوگا۔ اگر اس کو ہم الہم پڑھیں گے، ہم درست نہیں ہوگا، اس کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے۔ الحمد، حلق سے ادا ہوگا تب اس کی صحیح ادائیگی ہوگی۔ الحمد للہ، اب للہ بھی پڑھوں گا تب بھی غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کھڑا زبر ہے، جو بھی ہم نے دیکھا کہ کھڑا زبر، الف، کھڑی زیر، ان کو لمبا کرنا ہے کتنا کہ ایک انگلی ہماری ایک مٹھی بند ہو، اور جتنی دیر ہمیں ایک انگلی کھولنے میں نارمل، یہ نہیں کہ جلدی سے کھول دینی، بالکل ایک نارمل ایک انگلی کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہا آیا یہ سمپل والا ہا ہے، یہ حلقی نہیں ہے، یہ ہا ہے۔ تو اگر میں یہاں تک پڑھوں الحمد للہ، اب اس ہا اور ہا میں فرق دیکھ لیں، الحمد للہ، اب یہاں پہ بھی میں نے کیا کیا، یہاں پہ پہلے میں نے حلق سے ادا کیا حروف حلقی ہا، اور یہ والا ہا سمپل، اور پھر جب ملاتے ہوئے للہ شد ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں، رب را ہے، رب العالمین عین، اب عالمین پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ادائیگی یہ نہیں ہے۔ عالمین پڑھیں گے تو وہ ایک آپ کو ساؤنڈ ایسے لگے گا جس طرح سے ہم حمزہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حمزہ اور عین میں فرق رکھنا ہے، عالمین یہ عین کی آواز ہے، عالمین یہ حمزہ کی آواز ہے۔
تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. میں اس کی پوری پھر سے تلاوت کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. اب آخر اگر آپ لفظ دیکھیں مین، ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر رہے ہیں. کیوں؟ جو آخری لفظ ہوتا ہے جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو، جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہے. اگر ہم وہاں پہ ٹھہر رہے ہیں، اگر ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، لفظ کو مکمل کر رہے ہیں، تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ساکن کا مطلب زبر زیر یا پیش کوئی بھی حرکت ہو وہ ادا نہیں کی جائے گی. اگر ہم آیت پہ رک رہے ہوں تو ہم آخری لفظ کے اوپر جو بھی حرکت ہو اس کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ساکن پڑھیں گے. ساکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکت ادا نہیں ہوگی، لیکن اس لفظ کا جو ساؤنڈ ہے، جو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز ہوتی ہے، وہ آپ کے پچھلے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ملے گی. جس طرح سے نون کی ادائیگی کیا ہے، آپ ناک کے اندر غنا کرتے ہیں، نون. اب دیکھیں اگر میں آخر پہ نون نہ پڑھوں تو یہ کیا بنتا ہے، عالمی، می بنتا ہے. لیکن ہم نے می کے ساتھ، میم زیریا می کے ساتھ ہم نے نون ساکن کو ملایا. اس کو ساکن کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ آخر میں آیت آ گئی، آیت کے اوپر ہم رک کے اس کے اوپر جو حرکت تھی، نون کے اوپر زبر تھا، ہم نے اس کو نہیں پڑھا تو نون کی آواز اس کے ساتھ ملائیں گے، مین مین. اب می سے کیا بن گیا، مین. تو پوری آیت کیا بنے گی، الحمد للہ رب العالمین. اب یہاں تک ایک آیت مکمل ہوگی. دوسری آیت ہم شروع کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے کیا تھا، زبر تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا تھا، زبر تھا. جب ہم آیت شروع کر رہے ہیں تو ہم اس الف کو اب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے. کس طرح سے، اس الف کے اوپر زبر آ جائے گا اور ہم اس کو آگے را سے ملانا شروع کر دیں گے. جب ہم آیت پہ رک گئے، ہم نے اگلے لفظ سے نہیں ملایا. اب اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے، الرحمن، اور الف کے اوپر زبر آ جائے گی تو یہ حمزہ کی ادائیگی ہو جائے گی. اور حمزہ کی ادائیگی ہوگی تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، اور را سے ملائیں گے. اور اسی طرح را کو آگے ہا سے، حروف حلقی یاد رکھنے ہیں. الرحمن الرحیم. اب نروا نہیں پڑھیں گے، اگر نروا پڑھیں گے وہ بھی غلط ہو جائے گا. نررحیم. ہر لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنی ہے جو ہم نے مخرج میں سیکھی ہے، جو ہم نے مخارج جتنے بھی سیکھے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ان کی ادائیگی کرنی ہے. آج ہم صرف 3 آیات پڑھیں گے اور انہی 3 آیات کی آپ نے گھر میں پریکٹس بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہم آہستہ آہستہ سبق کو زیادہ کریں گے، ایک دم سے زیادہ نہیں کریں گے. تو ایک دفعہ میں یہاں سے یہاں تک 2 آیتیں مکمل کرتا ہوں، پھر تیسرے پہ چلتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب تیسری آیت پہ آ جائیں. سب سے پہلے دیکھیں بالکل آسان سا لفظ ہے، مالکی. اب اس کو اگر ملکی، بہت لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے لوگ ادا کرتے ہیں، ملکی یوم الدین پڑھتے ہیں. ملکی پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پھر زبر اور کھڑا زبر ان دو میں فرق نہیں واضح ہوگا. دیکھیں میم زبر ما ہوتا ہے، لیکن میم کھڑا زبر ما لمبا کرنا ہے. اگر میں اس کو ملکی پڑھوں تو اس کا مطلب ہے میں میم کے اوپر زبر پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر میں پڑھوں مالکی مالکی تو آپ دیکھیں ایک چڑھاؤ آتا ہے آواز کے اندر، ایک بلند ہوتی ہے اور ایک طرح سے آواز کو ہم کھینچتے ہیں، مالکی. لیکن اگر میں زبر پڑھوں گا، ملکی پڑھوں گا، تو یہ ایک ہی لفظ بن جائے گا، ایک ہی، اس میں کوئی حرکت نہیں آ رہی. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری 3 آیات ہوں گی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر سے دیکھ لیں،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں تک ہماری 3 آیات ہیں مکمل. اب اگر کسی نے ریوائز کرنا ہے آپ لوگوں میں سے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل وہ اپنا مائک آن کریں اور یہاں سے لے کے یہ 3 آیات پڑھ لیں. اگر کوئی نہیں بھی پڑھنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک دفعہ سے دوبارہ پڑھ دوں گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کلاس میں پڑھا کریں تاکہ جو غلطی ہے وہ یہیں پہ درست ہو جائے، تاکہ آپ جب اس کو کوشش کریں پڑھنے کی تو اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بالکل صحیح ہے. جی آپ میں سے اور کوئی ادا کرنا چاہتا ہے یہ تلاوت 3 آیات کی کرنا چاہے تو اپنا مائک آن کر لیں. چلیں ٹھیک ہے، میں خود ہی ایک دفعہ سے دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اور یہی ہماری 3 آیات انشاءاللہ سبق ہوں گی. ہم پہلے اس کو ریوائز کریں گے، اس کا سنیں گے اگر کوئی سنانا چاہے اگلی کلاس میں، اور پھر ہم آگے چلیں گے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں تک ہماری 3 آیات مکمل ہو. اب یہ جو جہاں پہ جو آیات کے اوپر تو لام لام الف اور یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ ان کو ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے، ان کا مطلب کیا ہے. یہ جو لام الف یا تو لکھا ہوا ہے ان کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. جو قرآن پاک کے ادا کرنے کے رموز و اوقاف ہیں انشاءاللہ عز و جل، ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھتے جائیں گے. تو انشاءاللہ اس چیز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ 3 آیات اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں، اچھے طریقے سے پڑھیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس میں کامیاب کرے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اور ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلی کلاس تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.